حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایک دن میں مسجد نبوی میں آیا، رش کم تھا، حضور بیٹھے ہوئے تھے، میں حاضر ہو گیا۔ آقا کریم فرمایا ابو ذر، ہر چیز کے آداب ہیں اور مسجد کے بھی کچھ آداب ہیں۔ میں نے عرض کی حضور ارشاد فرمائیں مسجد کے آداب کیا ہیں؟ قال رکعتین، کہا 2 رکعتیں، جب مسجد میں آؤ تو 2 رکعتیں پڑھو، تحیت المسجد۔ کہتے ہیں میں نے 2 رکعتیں پڑھی، اس کے بعد پھر حضور کے پاس آ کے بیٹھ گیا اور آقا کریم کی خدمت میں نے عرض کی ای الاعمال احب الی اللہ، حضور سب سے محبوب ترین عمل کون سا ہے جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے؟ مجھے ارشاد فرما دیجیے۔ قال الایمان باللہ وجہاد فی سبیلہ، کہا اللہ پر ایمان لانا اور اس کے راستے میں جہاد کرنا، یہ محبوب ترین عمل ہے اللہ کا۔ کہتے ہیں میں نے پھر پوچھا ای المؤمنین اکملہم ایمانا، کون سے مومن ہیں جو ایمان میں کامل ہے؟ مومنوں میں سے وہ کون شخص ہے جس کا ایمان مکمل ہے؟ قال احسنہم خلقا، جس کے خلق اچھے ہیں اس کا ایمان کامل ہے۔ ذرا دیکھیے ایک ایک جملے کے اندر کتنی کتنی حقیقتوں کو سمویا جا رہا ہے۔ پھر میں نے کہا فَأَيُّ الْمُسْلِمِينَ أَفْضَلُ، مسلمانوں سے افضل کون ہے؟ قال من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، جس کے ہاتھ اور جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا السلام علیکم، یہ تحیت المسلم ہے، یہ دوسرے مومن بھائی کو ضمانت دینا ہے۔ السلام علیکم تجھے سلامتی ہو، یعنی میرے بھائی تیری عزت، تیرا مال، تیری آبرو اور تیری جان، اس کو میرے سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ السلام علیکم میری طرف سے تجھے ضمانت، اور وہ آگے سے کہتا ہے وعلیکم السلام، میرے بھائی پر میری طرف سے تجھے بھی ضمانت، تو میری طرف سے بے خوف ہو جا، میرے سے تجھے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ کاش ہم السلام علیکم کا مفہوم سمجھ جائیں تو معاشرے میں روشنی اور نور آ جائے، لیکن آج تو حالت ایسی ہو گئی ہے معاشرے کی کہ وہ کسی نے خوب عکاسی کی کہ گھر کی آگ بجھی تو کچھ سامان بچا تھا جلنے سے، گھر کی آگ بجھی تو کچھ سامان بچا تھا جلنے سے، وہ بھی ان کے ہاتھ لگا جو آگ بجھانے آئے تھے۔ یہ ہمارا معاشرہ ہے، جبکہ السلام علیکم جو تحیت المسلم ہے اس کا معنی یہ ہے کہ تیری جان، تیری آبرو، تیرا مال، تیری عزت مجھ سے محفوظ ہے۔ حضرت لقمان حکیم فرماتے ہیں کہ 4000 نبیوں کی وصیتوں کو میں نے جمع کیا اور ان میں سے میں نے 8 کلموں کا انتخاب کیا، اور ان میں سے ایک کلمہ یہ ہے جب کسی کے گھر جاؤ تو اپنی آنکھ پر پہرے بٹھاؤ، کسی کے گھر میں جا کے خیانت کا ارتکاب نہ کرو۔ تو جب بندہ کسی کو السلام علیکم کہہ دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میری طرف سے تو بے فکر ہو جا، میں تجھے سلامتی کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو کہا کہ کون سا مسلمان ہے جو افضل ہے؟ قال من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ پھر میں نے عرض کی ای الہجرۃ افضل، بہترین ہجرت کون سی ہے؟ کون ہجرت افضل ہے؟ قال من ہاجر من السوء، جس نے گناہوں سے ہجرت کر لی، برائیوں سے ہجرت کر لی، یہ اچھی ہجرت ہے۔ گناہوں سے کنارہ کشی کرنا یہ بہترین ہجرت ہے۔ کہتے ہیں میں نے پھر عرض کی اوصنی، حضور مجھے کوئی وصیت کر دے، موج لگی ہے، مسجد نبوی کا ماحول ہے، رنگ و نور کی برسات ہو رہی، جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، کیسا رنگ ہوگا، کیسا ماحول ہوگا، کھجور کی چٹائی پہ کونین کا شہنشاہ بیٹھا ہوا، حکمت کے موتی رول رہا ہے، ابو ذر دست بستہ ہے، ہاتھ جوڑ کے پوچھتے ہیں، بندہ نواز جھولیاں بھر رہا ہے، ایک ایک جملے میں خزانے لٹا رہا ہے۔ کہا اوصنی، حضور مجھے وصیت کیجیے۔ کہا اوصیک بتقوی اللہ فإنہ زین لأمرک، کہا اچھا میں تجھے اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں، یہ تیرے معاملات کا حسن ہے،
تیری زندگی میں نکھار پیدا کر دے گا اگر تو اللہ سے ڈرنا سیکھ جائے گا۔ برکھا برس رہی تھی، باڑا بٹ رہا تھا، رحمتیں امڈ امڈ کے آ رہی تھی، گھٹائیں چھائی ہوئی تھی۔ ابو ذر غفاری نے کہا زدنی یا رسول اللہ، حضور یہ تو وصیت سن لی، کچھ اور ارشاد کر رہے۔ قالا علیکا بطول السمت و ایاک والضحک فإنہ یمیت القلوب و یذہب نور الوجہ۔ کہا اچھا پھر تیرے اوپر لازم ہے کہ تو خاموشی اختیار کیا رکھے، زیادہ باتیں نہ کیا کر اور ہنسنے سے گریز کیا کر، اس لیے کہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے اور چہرے کے نور کو اٹھا کے لے جاتا ہے۔ اور ایک روایت میں فرمایا من سامتا نجا، جس نے خاموشی اختیار کی وہ نجات پا گیا۔ پہلی مرتبہ بادشاہ کا بیٹا مکتب میں آیا اور استاد یہ حدیث پڑھا رہا تھا، اس نے کہا پہلے اس پہ تو عمل کر لوں، باقی باتیں بعد میں ہوں گی۔ دل بدل گیا، اندر کا رنگ تبدیل ہو گیا، اب خاموش، گھر میں گیا خاموش۔ بادشاہ پریشان ہو گیا کہ بیٹے کو کیا ہو گیا، حکماء کو بلایا، کسی نے کہا دماغ میں خشکی پڑ گئی، کسی نے کچھ کہا مالش ہو رہی ہے، کسی نے کہا کہ صبح سیر کے لیے بھیجا کرو، کسی نے کہا شکار کے لیے بھیجا کرو۔ خادم ساتھ ہے، شکار کے لیے جا رہے ہیں، راستے میں برگد کا گنا درخت تھا، شکاری نے نظر اٹھائی، دیکھا کہ درخت پہ کچھ موجود نہیں ہے، گزر گیا، گزرا تو فاختہ بول پڑی، واپس پلٹ آیا، شکاری نے دیکھا شاخساروں کے درمیان فاختہ بیٹھی ہوئی تھی، تاک کے مارا فاختہ پھڑکتی نیچے آ گئی، کہنے لگا صدقت یا رسول اللہ، میرے آقا آپ نے سچ کہا، نہ بولتی تو نہ ماری جاتی۔ اب واپس پلٹے، بادشاہ نے کہا سناؤ، خادم کہنے لگا اتنی بات کہی ہے۔ اس نے کہا اچھا اس کا مطلب ہے کہ یہ قصدن ایسے کیے ہوئے، اس کو لٹاؤ اور مارو۔ اس کو لٹا دیا گیا اور جلاد کوڑے برسانے لگا، پھر بولا صدقت یا رسول اللہ، آقا آپ نے سچ کہا، فاختہ بولی وہ ماری گئی، میں بولا میں مارا گیا۔ تو کہا علیکا بطول الصمت، تمہارے اوپر طویل خاموشی اختیار کرنا ہے، وَإِيَّاكَ وَالضِّحْكَ فَإِنَّهُ يُمِيتُ الْقُلُوبَ وَيُذْهِبُ نُورَ الْوَجْهِ۔ کہا اور ہنسنے سے گریز کرنا، کیونکہ ہنسنا جو ہے وہ چہرے کے نور کو بھی لے جاتا ہے اور دلوں کو بھی مردہ کر دیتا ہے۔ اور اللہ نے قرآن میں فرمایا فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، تھوڑا ہنسا کرو زیادہ رویا کرو۔ اللہ اکبر۔ کہا زدنی یا رسول اللہ، حضور یہ بھی سن لیا، کچھ اور ارشاد کر رہے ہیں، موج لگی ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا احب المساکین و مجالستہم، اچھا پھر مسکینوں سے پیار کیا کر اور ان کے پاس بیٹھنے کو محبوب جانا کر، ان لوگوں کے پاس آیا کر، یہ جو درماندہ حال لوگ ہیں، غریب ہیں، دکھی لوگ ہیں، مسکین لوگوں کے پاس زندگی گزارا کر۔ اللہ اکبر۔ آج تو ہم افطاری بھی کریں تو ہم کہتے ہیں کہ کسی منسٹر کی کریں تاکہ پتہ چلے ہمارے گھر کو مہمان آئے، لیکن کہا مسکینوں کے پاس بیٹھا کرو۔ اور ایک روایت کے لفظ ہیں حل ترزقون بدفعکم، جانتے ہو تو رزق کیوں دیا جاتا، آسمان سے بارشیں کیوں برستی ہیں؟ کہا یہ جو مسکین اور غریب اور کمزور لوگ ہیں ان کے صدقے اللہ تمہیں رزق عطا فرماتا ہے۔ تو کہا احب المساکین و مجالستہم، مسکینوں کے پاس بیٹھا کرو اور ان کی صحبت میں وقت گزارا کرو۔ ڈھونڈ اجڑے ہوئے دلوں میں وفا کے موتی، ڈھونڈ اجڑے ہوئے دلوں میں وفا کے موتی، یہ خزانے ممکن ہیں تجھے خرابوں میں ملے، ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کیا کرو۔ کہا زدنی یا رسول اللہ، حضور کچھ اور ارشاد کر رہے ہیں۔ آقا کریم نے فرمایا قل الحق ولو کان مرا، ابو ذر پھر حق کہو چاہے سخت کڑوا ہو۔ پھر عرض کی زدنی، حضور کچھ اور ارشاد فرما دیں۔ اللہ اکبر۔ تو آقا کریم نے ارشاد فرمایا لا تخف فی اللہ لومۃ لائم، اللہ کے راستے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرنا، اس راستے میں جو دکھ آ جائیں انہیں سینے سے لگا لینا۔ جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے ڈاواں، تو سکھوں
اور دکھوں کی کہانی جو ہے اس کو چھوڑ دے، اللہ کے راستے کے اندر جو بھی دکھ آئے ملامت کرنے والے کی ملامت کو قبول کر لینا ہے، اور اس کے لیے تو تیرے سینے کے اندر کوئی خوف اور کوئی ایسی چیز، کوئی ایسا ریب نہیں پایا جانا چاہیے۔ اور ایک موقع پہ حضور نے فرمایا ترک الشر صدقہ، شر کو چھوڑ دینا صدقہ ہے۔ اور ایک حدیث کے الفاظ ہیں جنت الرجل دار، آدمی کا گھر اس کی جنت ہے۔ کہیں فرمایا انتظار الفرج عبادت، انسان غربت، پریشانی، دکھ میں موجود ہو تو وہ اللہ سے توقع رکھے کہ میرا اللہ مجھے خوشحالی دے دے گا، صحت دے دے گا، بہتری دے دے گا، تو فرمایا اچھائی کے انتظار میں رہنا یہ بھی عبادت ہے۔ اور ایک موقع پہ فرمایا تَعْلَمُ لُغَةَ قَوْمٍ تَأْمَنُ شَرَّهُمْ، کسی قوم کی زبان سیکھ لوگے تو اس قوم کے شر سے بچ جاؤ گے۔ اور ایک موقع پہ فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل، دنیا میں ایسے رہو جس طرح مسافر رہتا ہے، یا جس طرح سڑک عبور کرنے والا جو سڑک عبور کر جاتا ہے، تم دنیا میں اس طرح رہو۔ بہت بڑی حقیقتوں کو دو لفظوں میں سمویا جا رہا ہے۔ اور ایک موقع پہ فرمایا انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم، جو تم سے نیچے ہیں ان کو دیکھو، جو اوپر ہیں ان کو نہ دیکھو۔ اپنی مٹی پہ ہی چلنے کا سلیقہ سیکھو، سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ۔ حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں میں دمشق کی جامع مسجد میں جمعہ پڑھنے کے لیے جب میں نکلا تو میرا کسی نے جوتا اٹھا لیا، میرے پاس سکت نہیں تھی کہ دوسرا جوتا بھی دلوں، ننگے پاؤں دمشق کے بازار میں جا رہا ہوں، دل میں خیال آیا اتنی بے بسی کہ تیرے پاس جوتا خریدنے کے لیے بھی کوئی رقم نہیں ہے۔ کہتے ہیں اچانک آگے سے ایک آدمی آ رہا تھا جس کے پاؤں بھی نہیں تھے، میں فوراً سجدہ ریز ہو گیا، مالک تیرا شکر ہے میرے پاؤں تو موجود ہیں۔ تو جب اپنے سے نیچے دیکھو گے تو پھر دکھ نہیں ہوگا، اور جب اوپر دیکھو گے تو پھر معاملہ خراب ہو جائے گا۔ اس لیے کہا انسان کو تسین کی وادی میں اتارنے کے لیے حضور کا یہ جملہ کتنا رہنما ہے۔ فرمایا انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم، اور فرمایا طوبی لمن ہدی للاسلام وکان عیشہ کفافا، اس شخص کو مبارک ہو جس کو اسلام مل گیا، جس کو اسلام کی دولت نصیب ہو گئی اور اس کو ایسا رزق مل گیا جس سے اس کا گزر اوقات ہو جاتا ہے، یہ اس شخص کے لیے باعث بارک ہے۔ اور پھر فرمایا ارحموا عزیزا ذلا ارحموا عالما بین الجہال، جو شخص معاشرے میں معزز ہو کبھی ذلیل ہو جائے تو تم اس کو ذلیل نہ کرو، اس کی عزت کرو، اور وہ عالم جو جہلوں میں پھنس جائے اس پہ رحم کا۔ اللہ اکبر۔ پھر ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، اتنی دیر تک کوئی شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے مومن بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا طاعت النساء ندامت، جو بندہ مرد عورتوں کی اطاعت میں لگ جاتا ہے اس کو سوائے شرمندگی کے اور کچھ نہیں ملتا۔ مرد کو اپنی رائے کا تفوق رکھنا چاہیے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دن ایسے ہی دریائے رحمت جوش میں تھا، مجھے موقع مل گیا آقا کریم علیہ السلام سے کوئی بات کرنے کا۔ سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن سنتہ، میں نے عرض کی حضور اپنے طریقے اور اپنی سنت کے بارے میں کچھ فرما دیں کہ آپ کا انداز کیا ہے، آپ کی سنت کیا ہے۔ تو حضور نے 17 چیزیں ارشاد فرمائی، ان کو سن لیں۔ ایک ایک حرف سے نور نکل رہا ہے، ایک ایک لفظ زندگی کی حقیقتوں سے پردہ اٹھا رہا ہے، اور حضور کی زندگی نکھر کے سامنے آ رہی ہے۔ اور آقا کریم نے ارشاد فرمایا المعرفۃ راس مالی، معرفت میرا راس المال ہے۔ راس المال اس مال کو کہتے ہیں جس کے بغیر تجارت شروع نہیں ہو سکتی، وہ بنیادی مال جو آپ سرمایہ لگاتے ہیں کسی کام میں۔ تو کہا میرا بنیادی سرمایہ معرفت ہے، پہچان۔ حضرت آدم علیہ السلام کی جب تخلیق ہوئی تو سب سے پہلے جب انہوں نے شعور کی آنکھ کھولی انہوں نے دیکھا کہ میرے بدن پہ کپڑے نہیں ہیں، تو وہ جلدی جلدی جنت کے پتے لے کر اپنے بدن کو ڈھانپنے لگے۔ تو جب انسان معرفت حاصل کرتا ہے تو پھر اس میں عمل پیدا ہوتا ہے،
تو جس کے پاس معرفت نہیں ہے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تو من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا، اور جس نے اپنی ہی معرفت حاصل نہ کی اس نے اپنے رب کی معرفت حاصل کیسے کرنی ہے؟ اسی لیے اقبال کہتا ہے نا، اپنے من ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، میرا نہیں بنتا تو نہ بن، اپنا تو بن، تو راز کن فقاں ہے اپنی آنکھوں پر عیاں ہو جا، خودی کا رازداں ہو جا، خدا کا ترجمہ ہو جا، خودی میں ڈوب جا غافل، یہ سر زندگانی ہے، نکل کر حلقہ شام و سحر سے جاویداں ہو جا، مسافے زندگی میں سیرت فولاد پیدا کر، شبستان محبت میں حریر و پرنیاں ہو جا، گزر جا برسیلے تندروں کوہ بیاباں سے، گلستان راہ میں آئے تو جوئے نغمہ کہاں ہو جا، تیرے علم و محبت کی نہیں ہے انتہا کوئی، نہیں ہے تجھ سے بڑھ کر ساز فطرت میں نوا کوئی۔ تو جس کو اپنی معرفت ہی حاصل نہیں اس کو کسی کی پہچان کیسے ہونی ہے؟ تو کہا المعرفت راس مالی، معرفت میرا راس المال ہے، والعقل اصل دین، اور عقل میرے دین کی جڑ ہے۔ باقی ادیان کے اندر عقل کو اہمیت نہیں دی گئی۔ یہ عیسائی کہتے ہیں کہ تثلیث کے عقیدے کو کڑوا گھونٹ سمجھ کے پی لے اور نہ سوچ کے اس کا معنی اور اس کا مفہوم کیا ہے، بس اس کو عقل کے برخلاف ہے لیکن اس چیز کو تو قبول کر لے۔ لیکن اسلام نے عقل کو اہمیت دی، فرمایا والعقل اصل دینی، عقل میرے دین کی جڑ ہے، والحب اساسی، اور محبت میری بنیاد ہے۔ یہ دین محبت پہ استوار ہے، محبت نہیں تو کچھ نہیں ہے۔ آگے فرمایا والشوق مرکبی، اور شوق میری سواری ہے، وذکر اللہ انیس، اللہ کا ذکر میرا مونس ہے، میرا غمخوار ہے، والثقۃ کنزی، اعتماد میرا خزانہ ہے، والحزن رفیقی، اور دکھ حزن تکلیف یہ میرا ساتھی ہے، والعلم صلاحی، اور علم میرا اسلحہ ہے، والصبر ردائی، صبر میرا لباس ہے، والرضا غنیمتی، اور رضا میری غنیمت ہے، والعجز فخری، اور عجز درماندگی یہ میرا فخر ہے، والزہد حرفتی، اور زہد و عبادت یہ میرا حرفہ اور پیشہ ہے، والیقین قوتی، یقین میری غذا ہے، والصدق شفیعی، اور سچائی میرا دوست ہے، والطاعت حسبی، اور اطاعت میرے لیے کافی ہے، والجہاد خلقی، جہاد میرا اخلاق ہے، وقرۃ عینی فی الصلاۃ، اور نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ایک ایک حرف، ایک ایک لفظ اور ایک ایک جملہ نور بانٹتا ہے۔ کتنے ایسے الفاظ ہیں اور کیسے کلمات ہیں، اور ایک سمندر ہے، بحر ذخار ہے، لیکن اگر سب کو آپ کے سامنے رکھوں تو وقت تو سمٹ گیا۔ حضور کی آخری نصیحت جو اپنی امت کو ہے وہ آپ کے سامنے رکھ کے اپنے موضوع کو نقطہ انجام تک پہنچاؤں گا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب حضور علیہ السلام کا آخری وقت آیا تو اس وقت حضور حجرہ عائشہ میں تھے، اور آقا کریم نے اس وقت فرمایا کہ مجھے مسواک دو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی میں نے مسواک پیش کی، لیکن آقا کریم جب مسواک کو منہ میں لیا تو مسواک سخت تھی، پھر واپس کر دی، میں نے اس کو چبا کر پھر حضور کو دیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ ساری زندگی فخر کیا کرتی تھی کہ آخری لمحوں میں میرا لعاب اور حضور کا لعاب جڑ گیا تھا۔ اللہ اکبر، ساری زندگی آپ کو اس پہ فخر رہا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو لوگ ہیں میرے قریب آ جائیں، تو حضور نے سب کو اپنے قریب کر کے جو حضور کے آخری کلمات تھے وہ حضور نے اپنی امت کو جو آخری اور اہم وصیت کی، ابن کثیر نے اس کو روایت کیا، باقی لوگوں نے بھی اس کو روایت کیا، الفاظ مختلف ہیں۔ ایک روایت کے لفظ حضور نے فرمایا الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اور دوسری روایت کے لفظ نے فرمایا اوصی بالصلاۃ والزکاۃ وما ملکت ایمانکم۔ اس موقع پہ میں جو تمہیں آخری وصیت کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ نماز کو نہیں چھوڑنا۔ یہ حضور کی، ہمارے پیغمبر کی، ہمارے آقا و مولا کی امت کو آخری وصیت ہے کہ فرمایا نماز نہیں چھوڑنی اور زکوٰۃ کو ادا کرتے رہنا ہے، اور آگے فرمایا جو تمہاری ملک ہیں ان کے بارے میں اللہ سے ڈرنا۔ غلام اور بیوی یہ دو تمہاری ملک ہیں، یہ تمہارے محتاج ہیں، تمہارے دست نگر ہیں،
اگر تم ظلم کرو گے تو یہ بیچارے کیا کریں گے؟ تو جو پیغمبر اسلام آقا نبی رحمت امام الانبیاء کی امت کے نام آخری وصیت تھی، اور اس کے بعد حضور علیہ السلام اللہ کے حضور پیش ہو گئے، اللہم بالرفیق الاعلی۔ کہا اللہ نے کو بندے کو اختیار دیا ہے، چاہے وہ اس دنیا پہ رہے چاہے اس دنیا پہ چلا جائے، لیکن اس بندے نے تو اس دنیا کو اختیار کیا ہے۔ حضرت صدیق اکبر زاروں کے تار رونے لگے کہ حضور ہی تو اس بندے سے مراد ہیں، اور حضور اب جا رہے ہیں۔ تو اللہ نے اختیار بھی دیا اپنے محبوب کو، لیکن حضور جو ہے وہ اپنے مالک کی حضور چلے گئے، برزخی زندگی کا آغاز ہوا۔ تو آخری وصیت تمہارے نبی کی تمہارے نام 14 صدیوں کے فاصلے کے باوجود آج بھی آپ کے کانوں میں گونج رہی ہے۔ اس کو حرز جاں بنا لے، اس کو دل کی تہوں میں سجا کے جائیں، اور جمعۃ المبارک کا یہ پیغام نہ خود سنیں بلکہ اس پیغام کو جہاں تک ممکن ہو، آپ ساری گفتگو کو تو شاید یاد نہ رکھ پائیں لیکن ان آخری جملوں کو تو یاد رکھ پائیں گے۔ حضور علیہ السلام جب اس دنیا کو چھوڑ رہے تھے، یہ کائنات اجڑ رہی تھی، امام الانبیاء رخصت ہو رہے تھے، اور آقا کریم علیہ السلام کے صحابہ رو رہے تھے، اور وہ حالت ایسی تھی کہ سیدہ کہتی ہیں صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا، میرے اوپر ایسی مصیبتیں ٹوٹ رہی ہیں اگر وہ دنوں پہ پڑ جائیں تو وہ کالی راتیں بن جائیں، دن نہ رہیں۔ جب کائنات کا دھولا اس کائنات سے رخصت ہو رہا تھا اور فرشتے انتظار میں لگے ہوئے تھے، فرش والے رو رہے تھے، عرش والے جو ہے روح مصطفیٰ کا استقبال کرنے کھڑے تھے، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ کے محبوب اللہ کے حضور حاضری کے لیے بے تاب تھے، کیونکہ تحفۃ المومن الموت، لوگوں کے لیے تو موت بھیانک ہوتی ہے اور مومن کے لیے موت ایک تحفہ ہے۔ موت تحفہ ہے، یار جب یار کو ملنے جائے تو اس کو پریشانی نہیں ہوتی ہے بلکہ وہ تو خوش ہو کے جاتا ہے۔ تو آقا کریم جس رب کے لیے رکھتے تھے، جس رب کا نام جپا کرتے تھے، آج اس کے حضور پیش ہو رہے ہیں۔ آخری باتیں حضور نے جو اپنی امت سے کہیں، پھر اس کے بعد حضور علیہ السلام امت سے رخصت ہو گئے اور فرمایا اوسی بالصلاۃ والزکاۃ وما ملکت ایمانکم، میں تمہیں یہ وصیتیں کرتا ہوں، ایک نماز نہ چھوڑنا، اور ایک زکوٰۃ ادا کرتے رہنا، اور تیسرا تمہاری ملک جو بھی ہیں، غلام، لونڈیاں، تمہاری بیویاں، کہا ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ یہ آخری لفظ تھے، اس کے بعد حضور نے کچھ نہ فرمایا اور اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔